بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ سیاسی صورتحال بڑی گرما گرمی ہے اور خبریں کچھ یوں آنے لگی ہیں کہ اب وفاقی حکومت نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی تحریک کو، احتجاج کو ہر طرح سے اس کو کچل ڈالا جائے، اور اس کے لیے تیاریاں اور امکانات اور خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے میں کسی بھی وقت فوری طور پر گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے میرے آج کے اس بلاگ کا موضوع۔ ناظرین، پاکستان میں صورتحال انتہائی سیاسی طور پر جو ہے وہ مخدوش ہے۔ کئی مہینوں سے ایک سیاسی عدم استحکام ہے پاکستان میں، اور جس کے نتیجے میں معاشی صورتحال بھی انتہائی پاکستان میں اس قدر وہ بری چل رہی ہے کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کیا لاہور سے، وزیر آباد پہنچے، ان کے کنٹینر پر فائرنگ ہوگی، عمران خان زخمی ہوئے، اور اب یہ لانگ مارچ جو ہے دوبارہ سے اعلان کیا گیا کہ جمعرات کو شروع ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان نے ملک بھر میں ملک گیر احتجاج شروع کر دیا۔ تمام بڑے شہروں میں، قصبات میں عمران خان پر پہلے حملے کے لیے بطور احتجاج وہ باہر نکلے، اس کے بعد جو ایف آئی آر کا اندراج غلط ہوا اس پر لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عملاً اسلام آباد میں زندگی معطل ہے، اور راولپنڈی میں بہت زیادہ احتجاج ہے، سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں اسلام آباد کو جانے والے رستوں کو۔ اب اس ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے اس امکان پر غور شروع کر دیا۔ بہت بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں، بڑے اکٹھ مشاورتی ہو چکے ہیں، اور خبریں یہی ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کھل کر یہ کہا جانے لگا ہے کہ کسی بھی وقت پنجاب اور کے پی میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پس منظر کیا ہوگا، گراؤنڈ کیا بنائی جائے گی؟ گراؤنڈ یہی ہوگی کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے پورے دونوں صوبوں میں شاہراہوں کو، سڑکوں کو بند کر رکھا ہے۔ امن عامہ کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ نظام حکومت ہو یا نظام معیشت، نظام زندگی، سارا کچھ جام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اور صوبے جو ہیں وہ وفاق کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، یا وفاق سے وہ گریز کی راہ پر چل نکلے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر ایک گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ کے پی اور پنجاب میں گورنر راج نافذ کر سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے اشارہ دیا اس جانب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے، اور انہوں نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ گورنر راج ناممکنات میں سے نہیں، خارج از امکان نہیں، یہ کوئی ایسی انہونی نہیں جو نہ ہو سکے۔ پنجاب میں اگر صورتحال قابو میں نہ آئی تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کے پی کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، اور پھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی اس امکان پر جب کسی صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر حکومت چاہے مشاورت ہو جائے تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں، پنجاب میں اور کے پی کے میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی کڑی سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ایک خط ہے جو جاری ہوا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے نام، جس میں انہوں نے پنجاب میں امن و امان کی صورتحال، شاہراہوں کی بندش، انتشار، جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ، اس پر خط لکھ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور یہاں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے ٹائر جلائے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خط رانا ثناء اللہ کا لکھا ہی اس تناظر میں گیا ہے کہ اس خط کو بنیاد بنا کر اسی طرح کے پی کے کو بھی کوئی خط لکھا جا سکتا ہے کل کلاں کو، تاکہ جب کسی عدالت میں اس گورنر راج کو چیلنج کیا جائے گا تو جواز پیش کیا جائے گا کہ ہم نے بروقت ان کو خط لکھ کر متنبہ کر دیا تھا، ہم نے ان سے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا کہ دونوں صوبوں میں صورتحال مخدوش ہے امن عامہ کی، اور شہریوں کے لیے زندگی وبال جان بنا دی گئی ہے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ یہ جواز تھا گورنر راج کا۔ لیکن دیکھنا ہے کہ اگر ایسا کوئی
اقدام اٹھاتی ہے وفاقی حکومت تو عدالت اس پر کس طرح سے نوٹس لیتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ لسٹیں دوبارہ سے تیار کی جا رہی ہیں کہ اگر دونوں صوبوں میں گورنر راج نافذ ہوتا ہے تو ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن جو ہے وہ وفاقی حکومت کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب صوبے میں گورنر راج ہوگا تو پولیس براہ راست گورنر کے ماتحت ہو جائے گی، گورنر کا حکم چلے گا، عملاً جو اسمبلی ہے، وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ وہ دونوں صوبوں میں معطل ہو جائے گی۔ تو پھر پولیس کے ذریعے سے، ایجنسیوں کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیے جانے کی تیاریاں مکمل ہیں، لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کے احتجاج کو کچلنے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ یہ دو تین بڑی خبریں ہیں اس وقت جو شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب تحریک انصاف نے، ظاہر ہے خبریں تو عام ہو چکی ہیں اور اب کھل کر کہا جانے لگا ہے اس آپشن پر گورنر راج کے حوالے سے، تو کیا تحریک انصاف نے کوئی تیاری کی ہے؟ اس کی حکمت عملی کیا ہونے جا رہی ہے؟ وہ اس کا توڑ کیا کریں گے؟ اب میں کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف بھی صورتحال کو بھانپ چکی ہے۔ ناظرین، دن سے خبریں آنے لگی کہ عمران خان نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشاورت کی ہے اور یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ رستے فوراً کھول دیے جائیں پورے ملک میں، اور انہوں نے یہ استدلال اپنایا ہے کہ شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہے، شہری مشکلات کا شکار ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں، لہٰذا تمام شاہراہیں، رستے جو ہیں جو بلاک کیے گئے ہیں بطور احتجاج وہ کھول دیے جائیں۔ اور ناظرین، اب مزید ایک تازہ ترین خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ جو احتجاج ہے ملک گیر اس کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا، اسلام آباد کی حد تک احتجاج کیا جاتا رہے گا اور جمعرات کو جس طرح شیڈول کے مطابق اعلان کیا گیا ہے لانگ مارچ کو، اسی کو چلایا جائے گا۔ یعنی اگر اب فرض کریں کہ گورنر راج لگایا بھی جاتا ہے تو تحریک انصاف نے بظاہر اس کا جو جواز بنایا جا رہا تھا جلاؤ گراؤ کو، توڑ پھوڑ کو، احتجاج کو، شاہراہوں کو، سڑکوں کو بند کرنے کا، وہ تحریک انصاف پہلے ہی سے ختم کرنے جا رہی ہے۔ گویا انہیں ادراک ہو چکا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے بنیاد بنا کر وفاقی حکومت صوبوں میں گورنر راج لگانے جا رہی ہے، تو اس لیے اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی حکمت عملی اپنا لیں گے، اس کے توڑ کی وہ پہلے سے ہی یہ احتجاج اور بندشیں، رکاوٹیں ہٹا دیں گے تاکہ وفاق کے پاس کوئی جواز نہ رہے گورنر راج کے نافذ کرنے کا۔ ناظرین، یہ گرما گرمی ہے سیاست کی، اور آج کچھ بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اگلے 24 گھنٹے جو ہیں ان میں ان کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سنائپرز کے حوالے سے جیسا آپ نے تھمبنیل ٹائٹل پر دیکھا، سنائپرز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے پنجاب میں، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت لانگ مارچ کے شرکاء کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اور اب سنائپرز، جو پہلے بڑا سوال اٹھا کہ وزیر آباد میں پنجاب پولیس کے سنائپرز تعینات نہیں تھے گرد و نواح کی عمارات پر، اس لیے یہ سانحہ پیش آیا، تو اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سنائپرز جو ہیں ان کو فوری طور پر اس روٹ کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ تیسری بڑی خبر ہے ناظرین آج کی، جو آپ نے تھمبنیل ٹائٹل پر دیکھی کہ ایئرپورٹس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں بھی وفاق اور صوبوں میں ٹھنی ہوئی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایئرپورٹ صوبے کی حدود میں آتا ہے، جس طرح لاہور ایئرپورٹ ہے، ملتان میں ہے، راولپنڈی میں ہے، تو اس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری صوبے کی ہوتی ہے، لیکن اب وفاق نے سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر وہاں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالنے کے لیے آغاز شروع کر دیا ہے اپنی کوششوں کا، اسی طرح سے کے پی میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں جتنی بھی اس وقت انتشار ہے، داخلی طور پر سیاست میں جو عدم استحکام ہے اس کی جانب نشاندہی کرتی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا اب وفاقی حکومت تحریک انصاف کے اس اعلان کے بعد کہ رکاوٹیں کھول دی جائیں، تمام رستے کھول دیے جائیں، بندشیں ہٹا دی جائیں، تو کیا پھر بھی کیا کوئی جواز بچے گا؟ وفاقی حکومت اب کیا حکمت عملی اختیار کرے گی؟ یہ دیکھنا ہوگا اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ کیا کچھ بڑا متوقع ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔